اللہ خیر. آئیے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق 14A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے چند سوالات لے گئے ہیں. فی السماواتی کا معنی بتائیے. آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر. ABCD. آسمانوں میں. درست فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگر سے کہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ، ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو. ABCD. درست فرمایا. مالک الناس کے معنی بتائیے. لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا مالک، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک. ABCD. مالک الناس. لوگوں کا مالک. شبیرہ خان نے درست فرمایا. لوگوں کا بادشاہ. آج کا سبق ہم لیتے ہیں. آج کے سبق میں آپ میوٹ کر لیجئے اپنے سارے. سورۃ العصر ہم دیں گے. گرامر میں جو ہے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. اس کے علاوہ ایک نیا لفظ ماذا دیکھیں گے. ابھی یہ ہماری ترتیب ایسے ہے. پہلے ہوا کرتے تھے ہم سبق پڑھتے تھے اور اگلے کلاس کے ساتھ جو ہے پچھلے سبق کی دہرائی کرتے ہیں. اب ہم جو ہے جو سبق پڑھنا ہے اس کی دہرائی پہلے کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ افعال جو ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں وہ آپ کو پکے ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ تھوڑی سی چینج ہے. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن پاک میں 36,000 بار سے زیادہ آئے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ سیل دیکھیے بڑی تیزی سے جو ہے وہ چارج ہوتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں، حالانکہ ابھی ہماری 6 کلاسیں رہتی ہیں. تو آج کی جو یہ سورت ہے اسے دیکھتے ہیں. سورۃ العصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا جو ہے وہ فارمولہ دیا گیا ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں جیسے عقیدہ اور اعمال صالح، اور ان میں بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. تو آئیے سورۃ مبارکہ کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہے والعصر. ایک ہی لفظ والعصر، ٹکڑے کر لیں تو 2 ہو جائیں گے، وا اور عصر. اب یہ بتائیے یہ جو العصر ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم. یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے. والعصر. واو کے ہم نے ایک معنی پہلے بھی پڑھے تھے، وہ کیا تھے بھائی؟ اور. ہاں، وا کے ایک معنی ہم نے پڑھے تھے اور یہ آج ہم دوسرے معنی پڑھ رہے ہیں. وا کے ایک معنی ہوتا ہے قسم، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی سبحانہ جو ہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، باقی تمام مخلوق ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو ہر بات جو ہے سچ ہے، جو بھی وہ فرمائے وہ حق ہے کیوں وہ مالک ہے. لیکن وہ جب قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اہم بات ہے جو آگے ہمارے آنی ہے. تو لہٰذا ایسی تمام صورتیں جن میں واو کی قسم دے کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور بھی ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے جو ہے واو کے ساتھ آتی ہیں تو اس میں جو ہے کوئی اہم بات ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیے ابھی واو کے معنی اور قسم، والعصر زمانے کی، اور دوسری صورتوں میں یہ دیکھیے والفجر یعنی صبح کی قسم اللہ نے کھائی ہے، واللیل رات کی قسم کھائی ہے، والنجم ستارے کی، سوری، والسماء آسمان کی. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جو قسمیں کھا رہے ہیں
اس کی کوئی خاص وجہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بعد کیا اہم آ رہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قسم کھا کے پوری آیت کر دی. والعصر، قسم ہے زمانے. آئیے دیکھتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ ایسا. عصر کہتے ہیں زمانے کو، اردو کی مثال بھی ہوتا ہے عصر حاضر استعمال ہوتا ہے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو قسم کھا رہے ہیں، کوئی اہم بات کہنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ سمجھ آئے اور ہم اس کے مطابق جو اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں. تو آئیے اس حصے کے جو ہے اسباق کو لیتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی اس لیے کھائی کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ جو ہے وہ قرآن پاک خود ہے، جس میں جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے تمام مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ کس قوم نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا تاریخ میں. اب اگلی آیت لیتے ہیں. دیکھیں، ان الانسان لفی، 4 لفظ ہیں. ان الانسان لفی خسر، اور چاروں ہی اہم ہیں. کیسے اہم ہیں؟ دیکھیے، ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا قسم ہے تو اس کا مطلب ہم زور دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں بے شک، اس میں یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے. کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ الانسان. الانسان یعنی تمام انسان. الانسان یعنی جن سے انسان کو ظاہر، کیونکہ الف لام جو ہے 2 معنی رکھتا ہے. ایک تو معرفہ کرتا ہے جب کسی ایک کی طرف اشارہ ہو، اور جب یہ جنس کی طرف ہو تو پھر یہ پوری جنس کو کہتا ہے. یہاں اس سے مراد ہے تمام انسان. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ لفی. لا کے معنی ہوتا ہے تحقیق. لا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تاکید کے معنی میں. لفی ہیں وہ یقیناً کس میں؟ خسر، نقصان. الحمدللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات فرمائے. پہلے قسم کھائی، اس کے بعد جو ہے کہا یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر کہا یقیناً البتہ سب کے سب کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں. تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ دیتے ہیں. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک. اسے ہم یاد کرتے ہیں ان واللہ مع الصابرین. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہوتا ہے ان. یہ ان کے معنی اگر ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کس جملے سے ہم ان کے معنی یاد کرتے ہیں؟ اگر جی انشاءاللہ. انشاءاللہ سے، یعنی اس سے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو آئیے الانسان، وہ خاص انسان یا بنی نوع انسان. یہاں اس سے مراد ہے بنی نوع انسان یعنی تمام انسان. اب غور کرنے کی بات ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم ہے زمانے، پھر کہا بے شک تمام انسان خسارے میں. یہ تو بات ہی ختم کر دی اللہ تعالیٰ. سب خسارے میں. اللہ میں سب سے خسارے میں، تو پھر کون رہ گیا؟ کس کا ہے؟ کوئی ہے؟ آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ نے کچھ کنڈیشن لگائی ہیں. دیکھیے لا کے معنی ہوتا ہے البتہ، فی کے معنی ہے میں. یہ لا کے معنی ہم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن سے یاد کرتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ وہاں ہم نے سیکھا ہے. آئیے دیکھیے، یہ لا کے 4 مختلف استعمالات ہیں، بلکہ 3 دیکھیں گے ہم. پہلے اسم کے ساتھ. لا یا لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، یا لہو، اس کے لیے. یہ ہم نے ٹیبل بنائے تھے. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، لی کا لفظ جو ہے فعل کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. جیسے لیتدبروا، یتدبروا میں لی جو ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ کے معنی میں ہے. یا پھر لیتذکر، یعنی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو ان میں فعل کے ساتھ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے لا، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ البتہ، تحقیق. لقد، قد کے ساتھ آیا یعنی حرف کے ساتھ آیا تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے. یا لفی، البتہ اس میں. تو یہ اس کے معنی یاد رکھیے گا. آئیے اب اگلے حروف کو لیتے ہیں. اگلے حروف میں کیا ہے؟ فی خسر، سب خسارے میں. اچھا جی، خسارہ کیا ہے؟ گھاٹا، نقصان. کون سا گھاٹا نقصان؟ ایسا گھاٹا نقصان جس میں جمع پونجی بھی چلی جائے. مثلا آپ نے شروع کیا، آپ نے جو ہے ایک دکان کھولی، اس میں آپ نے جو ہے وہ مال ڈالا فروخت کرنے کے لیے 1 لاکھ کا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا پتہ چلا جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن مال آپ کا بچا ہوا ہے 1 لاکھ کا پڑا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ خسارہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے. ایسا نقصان جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو. اور اگر ایسا ہو کہ آپ کا وہ 1 لاکھ کا سامان بھی چلا جائے، کوئی لے جائے،
جل جائے یا غائب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے آپ کی منافع بھی چلا جائے، نہیں ملا، تو یہ کیا، یہ خسارہ ہے، اسے کہتے ہیں خسر، یعنی ایسا خسارہ، ایسا گھاٹا، ایسا نقصان جس میں اصل جمع پونجی بھی چل جائے۔ اب یہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے، یہاں اس نے کیا ہے، منافع کرنا۔ منافع کیا کرنا ہے؟ اس نے نیکیاں کمانی ہے، اس نے برائیوں سے بچنا ہے، یہ اس کا منافع ہے۔ اب اگر انسان کی ساری جو ہے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں اور اس کے بدلے میں وہ برائیاں اکٹھی کر کے لے جائے، تو یہ کیا، یہ خسارہ ہے۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے خسارے سے بچا جس میں ہماری دین اور دنیا دونوں کی جو ہے وہ تباہی ہے۔ تو ہم اپنا احتساب کریں، آیا ہم جو ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں۔ تو آئیے یہ دیکھیے 4 بار تاکید آئی، یعنی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ان میں 4 بار تاکید، والعصر قسم کھائی یہ بھی تاکید ہے، انا بے شک یہ بھی تاکید ہے، اور لفی خسر یہ، اور آگے ایک اور چل کے آئے گی، تو 4 بار جو ہے تاکید کھائی، یعنی قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کیا اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو گھمبوڑ دینے کے لیے جو ہے یا جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی کہ فوری دعا کیجئے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا، ان کی پیروی نہیں کی، وہ برباد ہوں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں، یعنی ان باتوں سے جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے دور رہیں، اور جو نقصان پہنچاتی ہے اس سے دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو علم اپنی جگہ اس کو دہرائیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ایک دوسرے کو پڑھائیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ جی، خسر کا معنی ہوگا کھو گیا، ہلاکت، نقصان، فائدہ، ABCD۔ نقصان سی، نقصان سی۔ سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے انسان خسارے میں؟ 1 3 2 4 4 بار۔ قرآن زندگی میں کیسے لائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجئے کہ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احتساب ہو کہ گزرے زمانے کا اور پلان بنے مستقبل کا اور دوسروں کو بتانے کا۔ تو آئیے اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پہلی چیز جو کام کی پتہ چلی وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ، سوائے۔ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں جی، کون بتائے گا؟ سوائے۔ سوائے یہ کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ اللہ کے معنی کہاں سے یاد کرتے ہیں؟ پہلے پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں ہم نے پڑھا کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کے معنی ہم نے وہاں یاد کیے تھے۔ اللہ زینا، اس کے بھی معنی جو ہے ہم نے کہیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی مجھے آ رہا ہے۔ ہاں جی، کون بتائے گا اللہ زینے کے معنی جو ہے کہاں ہم نے پڑھے؟ آج پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں کس آیت میں پڑھا تھا؟ سورۃ فاتح الذین انعمت علیہم، آیتیں ایک ہی ہیں، الذین الذین انعمت وہاں پہ ہم نے انعمت پڑھا۔ آمنو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، صرف یہاں یاد رکھیے۔ وعاملو، اور یہ بھی جمع کا ہے، عمل کیجیے۔ ابھی آپ نے ٹیبل پڑھے تھے نا، عاملہ، عاملو، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، نہیں ہے تو ابھی میں بھی پڑھوں گا یہ۔ تو یہ وہاں سے اس ٹیبل سے آئے۔ الصالحات، ہاں جی، کون بتائے گا الصالحات کیا ہے؟ پہلے تو بتائیں گے اس میں پہلا حرف ہے، اسم میں اس میں الف لام۔ اب یہ بتائیں یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث، کیسے انس، مؤنث ہے، کیسے پتہ؟ الف آ رہی ہے۔ عربی میں لکھنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ الف کو جو ہے یہ کھڑی زبر سے لکھتے ہیں۔ تو صالحات ہم نے پڑھا تھا صالح، صالحتن اور صالحات، جب مؤنث کے ہم بنا رہے تھے صیغے جمع کے، وہاں پڑھا تھا۔ اللہ کے معنی ہے سوائے،
اس کی مثال لا الہ الا اللہ سے ہم یاد کرتے ہیں. صراط الذین یہ انعمت علیہم ہم نے پڑھا ہوا ہے الذین. اور آمنو ایمان لائے. ایمان مومن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. وعاملوا اور ان سب نے عمل کیا. یہ دیکھیے صالح سے واو نون لگا کے ہم نے بنایا صالحون. اور اگر میں صالحن اور صالحین ہے تو اب کیسے جمع بناؤں گا بھائی؟ بڑا مشکل سوال آ گیا میتھ کا. صالحین صالحین یا نون لگائیں گے. یا نون لگائیں گے تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی فارمولا ہے صالحین. چلو بھائی اگلا لفظ ہے صالحات. اس نے کہا تھا کہ یہ تو مذکر ہے آپ مؤنث کا بناؤ. ہم نے اسے مؤنث کا دیکھ بول چل گیا. اب وہ کہتا ہے تے تو لگا دیا اب اس کی جمع بناؤ. صالحات صالحات پیش ہے. صالحات صالحات یہ اصل میں لفظ الصالحات ہے. یہ صالحات سے تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر. اور اپنا احتساب کریں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن پڑھنا ذکر کرنا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس میں ہمارا کیا حال ہے؟ آیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا بس اپنی مرضی کی زندگی گزارے جا رہے ہیں؟ اور ہر عمل میں کچھ پلان بنائیے کہ آپ کیسے جو ہے روز نماز روزہ اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے ذکر کریں گے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے بری باتوں سے روکیں گے. اس کے مطابق اپنے پلان بنائیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں. تو آئیے اس آیت مبارکہ کے اسباق لیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب ہے نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کیونکہ سوائے کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے تمام انسان خسارے میں اللہ نے قسم کھا. لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دو کام کیے. کون سے؟ آمنو ایمان لائے اور عاملوا الصالحات اور نیک کام کیے. ایک تو وہ لوگ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ اس کے رسولوں پہ اس کی کتابوں پہ یوم آخرہ پہ فرشتوں پہ وہ سب اور انہوں نے نیک عمل کیے. تو یہ جو ہے خسارے میں نہیں. تو علم اپنی جگہ جو ہے اس آیت کو دہرائیے. اگر کوئی نزدیک ہے تو اسے بھی بتائیے ایک دوسرے کو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی الصالحات کا معنی بتائیے. برے اعمال اچھا عمل اچھے اعمال اچھا ABCD. اچھے اعمال آمنو کا ترجمہ کیجئے. وہ ایمان لایا وہ سب ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لاتا ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں. ABCD. وہ ایمان لایا وہ سب جمع ایمان لائے. یہ دیکھیں ہاں ماضی وہ کا سب جمع ایمان ہے لائے. وہ سب ایمان لائے. صالحاتن کی جمع بتائیے. صالحات صالحین صالحون صالح ABCD. نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. ایمان ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. دعوت ایک دوسرے کو حق کی صبر کی تلقین کرنا. ABCD. ایک دوسرے کو حق کی اور ایمان صبر کی بی یہ چاروں ہی صحیح ہے. حق کو بہتر طریقے پر پہنچانے کے لیے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. قرآن کو سمجھیے سیرت کو پڑھیے حدیث کو پڑھیے حالت حاضرہ پر نظر رکھیے. ABCD. چاروں ہی. آئیے اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بات ہی ختم کر دی اللہ تعالی نے. 3 آیت. پہلی میں ایک لفظ آیا دوسری میں 4 آئے تیسری میں پھر 4. وَتَوَاصَوْا اور انہوں نے نصیحت کی. جمع کا صیغہ ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. کس کی؟ بالحق کے حق کی. اور تواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس کی؟ بالصبر صبر. یعنی 4 چیزیں اللہ نے بتائی. پہلے کیا کہا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. پھر دوسرا یہ کہا اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی. تو ان کے سوا جتنے انسان ہیں سب خسارے. اور قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ اگر قسم کھا کے کسی ایک مجرم کو کہے کہ تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے پھانسی دوں گا تجھے جو ہے قتل کر دوں گا تو اس مجرم کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسے پتہ ہے یہ بادشاہ جو حکم دے گا ابھی میری گردن اڑا دی جائے گی مجھے پھانسی کر. اللہ جل شانہ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اصل بادشاہ ہیں حقیقی بادشاہ ہیں. جب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ سب انسان خسارے میں تو ہمیں ڈرنا چاہیے. صرف 4 لوگوں کو کہا جو ایمان لائے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے کیا کیا
حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. ان کے علاوہ سب امام ہمارے کہتے ہیں اگر پورا قرآن بھی نہ اترا ہوتا، صرف یہ ایک سورت آتی 3 آیتوں والی، ہمارے لیے کافی تھی کہ اس کے اندر سارے احکامات آ گئے. نجات کی پوری جو ہے وہ تفصیل آ گئی کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائیں گے، نیک صالح عمل کریں گے اور ایک دوسرے کو حق اور جو ہے صبر کی تلقین کریں گے. یہ کامیاب ہیں، باقی سب خسارہ. اس کے بعد جو ہے باقی قرآن پاک کی جو ہے تفسیر ان سے اٹھتی ہے. کبھی میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا کہ یہ جو سورۃ العصر ہے یہ بیس ہے قرآن اور اس کے ہر لفظ سے آگے جو ہے سورتوں میں تفصیل چلتی ہے، ہر ایک کی تفصیل آتی ہے. پھر وہ باقاعدہ تفصیل ہے کہ آمنو سے کیا مراد ہے. مثلا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنو کی یہ تفصیل ہے. اسی طریقے سے باقی جو ہے تفصیلیں چلتی ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے. آمنو کے ساتھ جتنے لفظ ہیں ان کی تفصیل ہے. قرآن پہ ہر کھول کھول کے جو ہے ان کی تفصیل بتاتا ہے. تو یہ بڑی اہم صورت ہے. تو آئیے اس کے جو ہے اسباق کو لیتے ہیں. وتواصوا، پہلے لفظی ترجمہ لیتے ہیں. وا کے معنی اور، تواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کی. دیکھیں تواصوا کیسے بنا تھا. لفظ ہے عربی میں ایک دراسا. دراسا پڑھا، یعنی اس نے پڑھا. اس سے دراسا را جو ہے اس کی 2 آوازیں ہوں گی، یعنی 4 لفظ بن گئے. دراسا اس کے معنی ہے پڑھائے. اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اور کریں، دراسا پڑھا، دراسا پڑھا، اور تدرسا اگر تا کا اضافہ کر دیں اور الف کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پڑھایا. دراسا پڑھایا، دراسا پڑھایا اور تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. اب یہ کہ جو تدارسا تھا اس کی جمع آتی ہے تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی کے وزن پہ یہ آیا تواصو. تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. کس چیز کی؟ حق کی. حق کیا ہے؟ سچ. حق کے معنی سچ. حق ہے کہاں؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح جو ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا کرتے تھے. گویا یہ ٹریننگ ہے اس کام کی کہ قرآن ہی جب سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیا بتائے. مثلا آپ کو جرمن زبان نہیں آتی، آپ نے ایک جو ہے جرمن کورس کے اندر داخلہ لے لیا، اس کی ہر روز 6 کلاسیں ہوتی ہیں 1-1 گھنٹے کی. آپ جاتے ہیں 6 گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں، جرمن سن کے آ جاتے ہیں. 1 سال کے بعد آپ کا امتحان ہے تو کیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جب تک آپ کو جرمنی نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلے گا پیپر میں سوال کیا ہے. یہی حال عربی ہے. ہم روز عربی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پورا قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. ہم ہر روز جو ہے 5 دفعہ جو ہے عربی میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور کس لفظ کا کیا مطلب ہے. ہماری حالت وہ اسی اسٹوڈنٹ کی ہے جو وہ جرمن زبان سیکھ رہا ہے، ہر روز باقاعدگی سے یونیورسٹی کالج میں 6 گھنٹے جاتا ہے اور 1 سال کے بعد جب پیپر آتا ہے تو اس کا یہ حال ہے اسے پتہ نہیں پیپر میں کیا پوچھا گیا. یہی ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیپر دے دیا، اوپن پیپر دے دیا قرآن پاک. کہا کہ ہے بندے یہ میرا پیپر ہے، اس میں یہ عمل تو نے کرنے، یہ نہیں کرنے، اور جب تو آئے گا تو تجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مثلا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال تو فرشتے قبر میں ہی پوچھ لیں گے. اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو آپ کے لیے ایک جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور آپ اس میں اتنے ممنون ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اگر آپ کو جواب نہ آئے فرشتے آپ کے اوپر جو ہے وہ سانپ اژدہا جو ہے وہ مسلمان. تو اس لیے ہمیں یہ اس دنیا کے اندر ہی سمجھنا ہے. ہم نے جیسے جرمن ایگزام پاس کرنے کے لیے، فرینچ ایگزام پاس کرنے کے لیے فرینچ اور جرمن کو سمجھنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا یہ امتحان پاس کرنے کے لیے عربی کو سمجھنا ہے. تو عربی سیکھنے کے لیے اس سے آسان کوئی قاعدہ نہیں کہ 20 گھنٹے میں آپ قرآن پاک کے الحمدللہ 50% بلکہ اس سے زیادہ کی. دوسری چیز ہے کہ یہ کام جو ہے پہلے انبیاء کا تھا، یعنی لوگوں کو حق کا بتانا، ان کو جو ہے صبر کی تلقین کرنا، ان کو دین کی جو ہے تربیت دینا، یہ انبیاء کا تھا. اب انبیاء تو ہو گئے ختم، آپ خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے. اب آپ کی بات نہ نبی آنا نہ رسول آنا ہے. اب یہ اس امت کا یعنی ہمارا جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا بتائیں. تو آئیے بالصبر
बी की मैंने की, सबर सबर को कहते हैं, सबर के मैनी होते हैं साबित करनी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। 3 चीजों पे सबर करना होता है, कौन कौन सी है आइए देखते हैं। नेकी पर सबर करना, गुनाहों से बचने पर सबर करना, और मुश्किलात का सामना करने पर सबर करना। यानी इन 3 चीजों पे, यानी सबर की ये तफसील है, और फिर कुरान में इनमें से हर एक की तफसील फर्दर जाती है। यानी मैंने बताया इस आयत मुबारका का एक एक लफ्ज जो है वो कुरान के अंदर बड़ी तफसील से मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो घुमाकर जो है पूरी तफसील लाता है। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ और मुताले के बाद गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझे हक पहुंचाने की तौफीक दे, और एहतसाब करें कुरान और हदीस और सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ या नहीं, उलमा से सीखता हूँ या सही तरीके के बारे में जानता हूँ या नहीं जानता, और प्लान बनाएं कि इल्म हासिल करने के बारे में दावत और ट्रेनिंग किस माहौल में कैसे हो और दूसरों को कैसे बताइए। आइए इस आयत मुबारक के असबाक लेते हैं। नुकसान से बचाने वाली चीजों में ईमान और अमल साले अच्छे काम के अलावा और भी काम है। वो क्या है? दूसरों को सच्ची यानी हक बात बताना और उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना। दूसरों को सच्ची बात बताते हैं तो इससे क्या है, हमारे पास हक बताने के लिए बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा प्लान है कि आप दूसरों को कैसे बताएंगे? अपने वालिदैन दोस्तों के साथ मिलकर इसका बनाइए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ देखिए सूरत में वाहिद ने जमा के सिरे आए हैं, आमन यानी ये नहीं कहा कि एक आदमी की जिम्मेदारी है या एक मर्द या औरत की, नहीं, कुल सब। यहाँ जमा के सिरे कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर मुखातिब किया गया है। बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने से होता है, तो आपको भी मिलकर जो है करते रहना चाहिए। हक बात बताने और सीखने के लिए अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करे। किस पर? नेकी पर, मुश्किलात पर, और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ थी उस पर सब्र करना, और दूसरों को भी सब्र की बात बताते हैं। यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने वाह का इस्तेमाल किया, और यानी आमनु व आमिलू, यानी और नेक अमल व सालिहत, और एक दूसरे को सबक दिया और जो है हक की। ये नहीं कहा आओ के मैंने होता या ये नहीं कहा कि ईमान ले आओ या जो है अमल साले कर लो या एक दूसरे को नसीहत कर लो हक की या एक दूसरे को सबक, नहीं, वाव का सीधा इस्तेमाल हुआ है। 3 दफा जो है वाव का सीधा आया है। जिस बंदे में ये चारों सिफात पाई जाएं वो खसारे से बचेगा। ये नहीं है कि एक चीज पर अमल करेगा तो खसारे होगा, नहीं, ईमान भी लाना है, अमल साले भी करना है, एक दूसरे को जो है हक की तलकीन भी करनी है और एक दूसरे को सब्र की भी। तो इसलिए याद रखें अल्लाह ताला ने 3 जगह इस सूरत मुबारक में वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चारों सफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिर्फ के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला जो है वाव की जगह और यानी या का इजाफा करते। जैसे पेपर में आता है ना सवाल नंबर 1 और उसके आगे लिखा होता है या आर, यानी या ये कर ले या इसके बदले में ये दूसरा कर ले। ये या वाला सीगा यहाँ नहीं है, अल्लाह ने ये ऑप्शन नहीं दिया, अल्लाह ने लाजिम कर दिया का तमाम इंसान कसम है खसारे में, यकीनन खसारे में, बेशक खसारे में, ताकीदन खसारे में, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल साले किए और एक दूसरे को जो है वसीयत की, हक की और एक दूसरे को सब्र। अल्लाह अब हम पूरे तसव्वुर एहसास के साथ मुकम्मल सूरत को पढ़ेंगे। देखिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सूरत अल-असर का खुलासा ये है कि मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है। आइए जी सवालात की तरफ चलते हैं। मत और का मैंने बताइए, और उन सब ने एक दूसरे को सिखाया, और उन सब ने वसीयत तलकीन की एक दूसरे को, और वो सब सिखाते हैं एक दूसरे को, और उन सब ने एक दूसरे की मदद की। ABCD व तवासौ, और एक दूसरे को मदद की, मदद करना
میں آتا ہے تواصل وصیت میں نکلا ہے اور ان سب نے وصیت. اگلا ہے صبر کا معنی ہے اس سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. نیکی کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا. ABCD. نیکی گناہ سے بچنا اور تکلیف پر بھی اے اور سی چاروں بھی کریکٹ ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زائد جو آپ کو انتخاب کیجئے. قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے. ABCD. یہ بھی چاروں ہونا چاہیے. جی ہاں چاروں تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلے سبق کے حصے پہ. سوالات ہم آخر میں اینڈ پہ لیں گے. آئیے گرامر کا حصہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آج کے گرامر کے حصے میں ہم جو ہے فعل مضارع کو جاری رکھیں گے. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یعلمو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی گا؟ چلیے میں دیکھتا ہوں. اب آ گیا. اب کوئی اسکرین نظر آئی ہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. آئیے جی KPI کرتے ہیں، میرے ساتھ دہرائیے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مطلب یہ ہے آپ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی ایک ساتھی چنیں گے اور دونوں مل کر جو ہے گرامر سیکھیں گے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں یہ آپ کو آتی ہیں. اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے. پھر یہ بھی آپ کو آتا ہے فعل کے جو ہے 3 حروف ہوتے ہیں جن سے مل کر جو ہے وہ فعل بنتا ہے، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ جو ہے ماضی کا جو ہے ٹیبل دیکھا تھا. ہاں یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے. یہ دیکھیں ماضی میں تبدیلی کیا ہے، یہ آخر میں آ رہی ہوتی ہے. جیسے جہاز جب چلا جاتا ہے اس کی ہمیں دھن نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کیا ہے آج غور سے دیکھیے. یہ جو فعالہ کا آخری زبر ہے یہ ہوا کو ظاہر کرتا ہے. فعالہ یعنی اس نے کام کیا یا اس نے فعل کیا یا اس نے کیا. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں ناصرہ اس نے مدد کی، یہ جو اس یا وہ ہے نا یہ زبر سے اس کے اندر موجود ہے. اگلے کو دیکھیں فعلو، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ واو الف. فعلو یہ واو الف ہمیں بتا رہا ہے یہ جمع ہن کا صیغہ ہے. اگلے میں دیکھیں تبدیلی آتی ہے تا زبر سے. فعلتا اس میں یہ تا جو ہے یہ انتا کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے فعلتا اس نے کام کیا یا اس نے کیا. فعلتو پیش کے ساتھ یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے. فعلتو یعنی میں نے کام کیا. فعلتم جو ہے یہ جمع کے صیغے کے لیے. تم جو ہے یہ انتم سے آتا ہے. فعلنا میں جو ہے نا جو ہے وہ نحنو سے آتا ہے. تو ماضی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ زبر، وا، تا، تو، تم، نا. اب مضارع کو لیتے ہیں. دیکھیں مضارع میں کیا ہے؟ شروع میں تبدیلی آتی ہے. جیسے جہاز جب آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح مضارع میں شروع میں تبدیلی آتی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے؟ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور تفعلو دیکھیں کیا آیا؟ تا آیا تفعلو. اور حمزہ آیا افعلو میں کہتا ہوں یہ کروں گا. تفعلو میں پھر تا آ گیا. نفعلو میں نہیں. اب یہ یہاں لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ آئیے آپ کو ایک کام کی بات بتائیں. یفعلو کیا ہے؟ یہ واحد ہے کے لیے. اس کا جمع کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلم ہے، اس کی جمع بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ مسلم پیش والا اس سے کیسے بنائیں گے؟ واو نون لگا کے سر لگا آپ نے درست فرمایا سسٹر. واو نون لگا دیں فلونا جمع بن گیا. کوئی نئی بات نہیں. یا فلو واحد تھا. ہم نے کہا جی اس کی ہمیں جمع چاہیے. گرامر نے ہمیں بتا دیا کہ واو نون سے پیش والے لفظ کی بنتی ہے. ہم نے واو نون لگایا یا فلو سے ہو گیا. اگلا لفظ ہے تفعلو. اس میں انتر ہے، یہ تیز ہے. اب اس کی میں جمع بنانا چاہتا ہوں تفعلو کی جمع، تو کیا کروں گا؟ تفعلو واحد ہے. یہ دیکھیں تفعلون یہ اس کی جمع ہے انتم کی. کیا ہے؟ واو نون لگایا.
یعنی یفعلو کے لیے واو نون لگایا تو یفعلون بن گیا، تفعلو کے لیے واو نون لگایا تفعلون بن گیا، بہت آسان۔ اب جو یہ افعلو صاحب ہے نا، یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نفعلو کے ساتھ نہیں ملنا، یہ علیحدہ ہی ہے، اس کی دنیا ہی علیحدہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلا نمبر لینا، میں نے فرسٹ آنا، ٹاپ کرنا، تو لہٰذا اس نے الف کو پکڑ لیا، اس نے کہا جی میری نشان بس یہی ہے، میری نشان افعلو میں کرتا ہوں۔ جو نون پیچھے تھا نحنو، اس نے کہا جی مجھے بھی کوئی علامت دے، ہم نے کہا بھائی نون سے شروع ہوتا ہے نحنو، اس لیے تو شروع میں نون رکھ لے، اور تجھے واو نون کی ضرورت نہیں، کیوں واو نون لکھے گا تو ڈبل نون ہو جائیں گے، شروع میں بھی بعد میں بھاری ہو جائے گا، تیرے سے وزن نہیں اٹھایا جائے گا، ایک نون تو نے آگے لٹکایا ہوا ایک پیچھے، تو تیرے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے وہ واو والے نون کو چھوڑ دے، تو نفعلو ہوتا ہے، نفعلونا نہیں ہوتا، واو نون اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ افعلو کی جمع ہے، یفعلو کی جمع یفعلونا، تفعلو کی جمع تفعلونا، بدلتے ہیں، کیا بدلتے طرف ہے۔ اسی طرح تفعلو افعلو اس لیے کرتے ہیں کہ ایک انگلی کا اشارہ ہے، ان کو اکٹھا کر دیں، تفعلونا اور نفعلو کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ جمع کے صیغے ہیں، ورنہ ترتیب ان کی اسی طرح ہے کہ یفعلو یفعلونا، تفعلو تفعلونا، افعلو نفعلو، لیکن آپ اس میں مت جائیں، آپ صرف یہ دیکھیں ماضی میں پہچان کیا ہے، ہوا کی پہچان زبر ہوتی ہے آخر میں، اور ہم کی پہچان واو الف ہوتا ہے، انتا کی پہچان تا زبر سے ہوتی ہے، انتم کی پہچان تا پیش سے ہوتی ہے، انتم کی پہچان تم سے ہوتی ہے، اور نحنو کی پہچان نا سے ہوتی ہے۔ اور یہاں یفعلو میں یا سے ہم پہچانتے ہیں، یفعلونا اس کی جمع ہے، اس کے شروع میں بھی یا آئے گا، تفعلو جو ہے اس کو ہم تا سے پہچانتے ہیں، اس کی جمع تفعلونا، شروع میں تا آ جاتا ہے، افعلو حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جمع نفعلو ہوتی ہے، یہ آپ نے یاد ہے۔ چلیے پچھلے اسباق سے سوالات ہیں، ترجمہ کیجئے۔ ما فعلتم، تم کا صیغہ ہے، آپ سب نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، ہم سب نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اے بی سی ڈی۔ جی آپ سب نے نہیں کیا، ترجمہ آپ کیجئے۔ سب نے نہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ، ہاں جی، اور نہ آپ عبادت کرنے والے ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ وہ عبادت کرنے والے، اور نہ وہ ایک عورت عبادت کرنے والی۔ وَلَا اور نہ میں أَنَا عبادت کرنے والا ہوں۔ اور نہ میں عبادت کرنے بی والا ہوں۔ بی بی ترجمہ کیجئے۔ وَقَدْ خَلَقْتُ، وَقَدْ خَلَقْتُ، اور تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق اس نے پیدا کیا، تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق آپ نے پیدا کیا، اے بی سی ڈی۔ جی اور تحقیق سی میں نے اور تحقیق میں نے پیدا میں کیا، نے پیدا کیا، تو جو ہے آنا کے لیے آتا ہے، تو میں ہوگا، اور تحقیق میں نے پیدا کیا۔ ہاں جی۔ آئیے آج کے سبق پہ چلتے ہیں۔ یہ فعل کے 4 نمونے ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے۔ فا سے جو ہم لیتے ہیں فتح یفتح، فتح یفتح، فتح وہ کھولتا ہے، یفتح وہ کھولے گا یا کھولتا ہے، یہ ایک باب ہے، اور اس کا امر آتا ہے، اب ہم آگے پڑھیں گے، افتح ابھی ہم نے نہیں کیا لیکن دیکھ لیجیے۔ اگلا باب ہے نون نصرہ کا، اس سے آتا ہے نصرہ اس نے مدد کی، اور اس کا ہوتا ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور اس کا آتا ہے انصر، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ داد جو ہے درابا کے لیے ہوتا ہے، درابا اس نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ادرب اس کا ہوتا ہے ادرب۔ آخری ہے سین سما، سمیا اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اور اسمع سن۔ اب آئیے اس کو میں بتاتا ہوں، یہ اصل میں 4 گھر ہیں اور یہ ان کے دروازے ہیں۔ شام کو فتح جب آیا، وہ سین کے پاس باب میں گیا، وہاں ایک چوکیدار کھڑا تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا فتح، اس نے کہا تیری یہاں گنجائش نہیں، یہاں وہ افعال جائیں گے جن کے درمیان والے کے نیچے زیر ہوگا، تیرے نیچے ہے؟ اس نے کہا نہیں، کجل باغ اس کو بتا دو۔ وہ آگے دروازے پہ گیا، آگے درابا تھا، اس نے درابا سے کہا بھائی مجھے جانے دے، میں فتح ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے اندر جھانکا تو یدربو نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فتح ہوں۔ اس نے کہا زیر کہاں ہے تیری، مدارک ہے؟ اس نے کہا فتح سے یفتح، اس نے کہا چل نکل باہر، اس نے فتح کو نکال دے کے باہر نکل۔ اب یہ نصرہ کے دروازے پہ ہے، یہاں بھی چوکیدار، اس نے کہا بھائی کون؟ اس نے کہا جی فتح، تینوں زبر ہیں۔ اس نے کہا اچھا آ جاؤ۔ جب یہ اگلے دروازے پہ گیا گھر کے اندر، ینصرو صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا جی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فتح۔ اس نے کہا تیرا دارے؟ اس نے کہا یفتح۔ اس نے کہا چل نکل، تیرے پہ تو پیش ہی نہیں ہے۔ اس نے فتح، تو فتح جو ہے وہ آخر فتح کے باب پہ آیا، اسے بتایا گیا میاں تیرا دروازہ یہ ہے، تو نے ہمیشہ ادھر سے آنا ہے، فتح یفتح کے باب سے آئے گا۔
इसी तरह नसरा के साथ हुआ, समिया के पास है, समय ने उसे दिखे देख निकाला, उसने कहा तेरे पास तो जेर ही नहीं है, नसरा में तीनों जबरें, चल निकल, तो आगे नहीं जा सकता। दरबा के पास, दरबा ने भी उसको दिखे, जब नसरा के पास आया उसने कहा हाँ तू मुझसे मिलता जुलता है, चल अंदर। जब नसरा आया यंसुरू, उसने कहा जी तेरा मुदारे क्या है, नसरा ने कहा जी मेरा तो यंसुरू, हाँ हाँ तू सही जगह आया, चल बैठ जा। तो नसरा जो है वो अपने घर में। तो इसी तरह ये जितने अफ़आल अब्वाब आते हैं ये इन दरवाजों से दाखिल होते हैं, फा एन वाद। और इनका फर्क कैसे करते हैं, इन चारों में समिया जेर वाला होता है, हर वो इसम जो माजी में जेर के साथ आ रहा है उसको पकड़ के समिया के बाप से गुजारते हैं। और ऐसा जो है फिर जिसके मुदारे में पेश आ रहा है दरमियान में, तो उसको जो है नसरा के बाप से गुजारते हैं, और जिसके जेर आ रहा है उसको दरमियान। अब पीछे फतह वो रह गया जिसके दरमियान वाले पे है, इसलिए वो फतह वालों को अंदर नहीं आने देता। इसकी दूसरी मिसाल जो मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ ये घर है, इसके 4 दरवाजे, एक दरवाजा भैंसों के लिए, एक गायों के लिए, एक बकरियों के लिए, एक मुर्गियों के लिए। शुरू में सब एक दरवाजे से घुसते हैं, वहां चौकीदार वो कहता है नहीं ये भैंसों का, सब बाकी को निकाल देता है, भैंसों को अंदर है। आगे गायों वाला सिर्फ गायों को छोड़ता है, इसी तरीके से बकरियों वाला सिर्फ बकरियों को छोड़ेगा और मुर्गियों वाला मुर्गों। तो ये अब्वाब जो होते हैं ये उन अफ़आल को अपने अंदर आने देते हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। इनके 4 अब्वाब याद रखने हैं, 4 दरवाजे हैं, फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरू, दरबा यदरिबू, समिया यस्मऊ। चलें जी आगे चलते हैं। आज हमने यदरिबू और यस्मऊ यालमू की करनी है, तो टाइम कम है, मैं तेजी से आपको ये टेबल करा देता हूँ। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो सब मारते हैं ये मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं ये मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं ये मारेंगे, नदरिबू हम मारते हैं। अभी मैडम ने आपको इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करा दी थी, अभी सिर्फ एक दोहरा दे। कौन दोहराएगा जी? जुबैरिया, चलें आपने ये हैंड रेज कर दिया, चलो आप दोहरा दो। यजरिबू वो मारता है या मारेगा, यजरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तजरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अजरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तजरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नजरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। चले जी अपने भाई को भी मौका दें। चले जी अहमद भाई आ जाओ, देखते हैं आप उससे अच्छा कराते हो कि नहीं। यजरिबू वो मारता है या वो मारेगा, यजरिबूना वो सब मारते हैं या वो सब मारेंगे, तजरिबू आप मारते हैं या आप मारेंगे, अजरिबू मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा, तजरिबूना आप सब मारते हैं या आप सब मारेंगे, नजरिबू हम सब मारते हैं या हम सब मारेंगे। क्या बात है। आए जी अनिला बीबी, आप भी दोहरा दीजिए प्लीज। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। वेरी गुड। चलिए अब इसका मुकालमा लेते हैं। हर यदरिबू मारना कोई अच्छी बात नहीं है, तो ला यजरिबूना हर यदरिबूना ला यदरिबूना, हल तदरिबू, ला अजरिबू, ला अदरिबू। इसी तरह हल तदरिबूना, ला नदरिबू। ला नजरिबू, एक बच्चा बाहर रो रहा था, एक आदमी आया, उसने एक लड़के को पकड़ा, हल यदरिबू, क्या इसको उसने मारा है? उसने कहा ला यदरिबू, उसने नहीं मारा। उसने कहा अच्छा हल यदरिबू, क्या वो जो लोग गुजर रहे हैं उन्होंने सबने मारा? उसने कहा हल तदरिबू, तूने मारेगा, तूने मारा? ला यदरिबू, नहीं मैंने नहीं मारा। उसने कहा हल तदरिबू, वो जो जितने बच्चे करे तुम सबने इसे मारा? ला यदरिबू, हमने नहीं मारा, ये खुद ही रो रहा है। तो लिहाजा ये इससे आप इस मिसालों को फिट कर लीजिए। ये मारने का काम जो है वो बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन कोई हो रहा होता है। तो आइए हामिदन दो पेश के साथ पेश की असल हालत है, तीसरा हालत होती है, इसको हम कहते हैं मफूली हालत या ऑब्जेक्ट। तो आइए ये ऑब्जेक्ट वाली हालत को लेके हम जुमले बनाते हैं। हल यदरिबू हामिदन, उसने हमें मारा, ला यजरिबू, मारने का काम ही नहीं करना ना, तो ला यदरिबू। फिर से पूछा हल तदरिबू, ला यजरिबूना हामिदन, हल तदरिबू हामिदन। अच्छा तूने भी इस बेचारे को मारा? ला यजरिबू, हल तदरिबू हामिद, क्या तुम सबने जो हामिद को मारा?
ला ला नज़रिबु हामिदा आप निकालने की करेंगे। मिसिज रियाज आप सवाल कीजिए, अनिला बीबी आप जवाब दीजिए। ला ला यज़रिबून हामिदन ला अज़रिबु हामिदन ला नज़रिबु तो वो उसे हम देखते हैं, तो आइए इसे आगे चलाते हैं जी। तो आगे चलाएंगे तो क्या आएगा, आगे सवाल आ गया। सवाल क्या है, तर्जमा कीजिए। वयद्रिबू, और वो मारता है और वो मारेगा, और उसने मारा और आप मारते हैं। ए बी सी डी। जी, वो मारता है ए बी और वो मारता है मारेगा। और वो मारेगा। दो होते हैं, यद्रिबू वो मारता है और वो मारेगा। ठीक है, अगला सवाल फिर वही फेल के चार आपको दरवाजों की कहानी सुनाई। फतहा यफ्तहू का दरवाजा अलहदा है, नसरा यंसू का अलहदा दरवाजा है, दरबा यद्रिबू का अलहदा दरवाजा है, समिया यसमू का अलहदा है। और ये जब किसी एक दूसरे के बाग में जाने चाहते हैं, वहां चौकीदार बैठे वो उनको ऐसे धक्का देके निकालते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। आइए समय आज जो है उससे हम मुदारे लेते हैं। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जी, अभी इसे कौन दोहराएगा? हाँ जी, अनिला बीबी से शुरू करते हैं नीचे से। अनिला बीबी इस टेबल को दोहरा दीजिए। यस्माहू वो सुनता है, यस्माहूना वो सब सुनते हैं, तस्माहू आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। वेरी गुड। चलें जी जुबैरिया आप भी दोहरा दीजिए। यस्माऊ वो सुनता है सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ मैं सुनती हूँ या सुनूंगी, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जी, अहमद पहले आप दोहराए, उसके बाद शबीरा खान दोहराएंगे। चलें। यस्माऊ वो सुनता है या वो सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या वो सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या आप सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या मैं सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या आप सब सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या हम सब सुनेंगे। जी, शबीरा खान आप भी दोहरा दीजिए। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। आइए अब हम जो मुकालमा लें। माज़ा यस्मू, माज़ा के माने होते क्या, वो क्या सुनता है। अगर ये माज़ा ना होता और ये होता मा यस्मू, उसके माने क्या वो सुनता है, लेकिन जब माज़ा आता है इसके मतलब वो क्या सुनता है, यानी क्या चीज सुनता है। तो हम क्या कहेंगे, माज़ा यस्मू यस्मुल कुरान, और माज़ा तस्माऊन से क्या होगा, तस्माऊन का जो है किससे जवाब आएगा, नस्माऊ से। तो माज़ा यस्मूना यस्मुल कुराना, माज़ा तस्माऊ तो ये होगा अस्माउल कुराना, माज़ा तस्माऊ। तो आइए सवाल जवाब लेते हैं। ला यस्मूना के मायने बताइए। वो सब नहीं सुनते हैं, उन सब ने नहीं सुना, वो सब सुनते हैं और वो सब नहीं सुनेंगे। ए बी सी डी। ला यस्मूना मुदारे हैं, दो मायने होंगे। वो सब नहीं सुनते हैं और उन सब नहीं वो सब सुनेंगे, नहीं यानी सुनेंगे। दो मायने आप कीजिए। माज़ा यस्माउना, यस्माउनल कुराना, यस्मनुल कुराना, तस्मनुल कुराना, समेउल कुराना। ए बी सी डी। जी, यस्माउल कुरान। माज़ा यस्मा, यस्मा का जवाब यस्मा ही रहता है, यस्माउल कुराना। यस्मा जो है हुआ के लिए है ना, यस्माउ यस्मौना, तो इनके जवाब यही रहते हैं, यस्मा का यस्मा, यस्मौना का यस्मा। आइए अगला टेबल लेते हैं।
यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, और तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। हाँ जी, कौन दोहराएगा? वालिया शायद आपने कोई टेबल नहीं दोहराइए, ये मुदारे के टेबल। जी सर, सर मैं नेट डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। कोई बात नहीं, अभी तो आ गया ना, आप ये टेबल। यालमू, यस सर, यालमू वो जानते हैं, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू मैं हम सब जानते हैं। जी मिसेस रियाज आप भी दोहरा दीजिए। यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप तालमू मैं जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं। जी जुबैरिया यालमू वो जानता है या जानेंगे, यालमूना आप सब जानते हैं जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानती हूँ या जानूंगी, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं जानेंगे। ये यालमूना का तर्जुमा वो सब तुम सब जानते हो कब से हो गया? तालमूना का तर्जुमा आपने कर दिया वो तुम सब जानते हो, आप जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। चलिए जी अहमद आप दोहरा दीजिए। यालमू वो जानता है या वो जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या वो सब जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या आप जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या मैं जानूंगा, तालमू आप सब जानते हैं या आप सब जानेंगे, नालमू हम सब वेरी गुड। अच्छा ये अनिला आपने दोहरा दिया या आपकी बारी रहती है? जी सर रहती है। ओके, रिपीट नहीं करना। वतालमून का मायने होगा क्या होगा? आप सबने जाना, आप सब जानते हैं, और आप सब जानेंगे, और आप सब जानते हैं, ABCD। वतालमून मुदारे है, तालम ये सी और डी, सी और डी आप सब जानेंगे, ये इसका था, और आप सब जानेंगे और आप सब जानते हैं। तर्जमा कीजिए, अफला यालमूना तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, वो नहीं जानते तो क्या तुम नहीं जानते, ABCD। अफला यालमूना, यालमूना ये इशारा है। बी तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, यालमूना सिस्टर दो तर्जमे होने चाहिए, क्या वो नहीं जानते वो भी ठीक। मुस्तकिल दोनों के तर्जमे किया। हल तालमून कुराना, नाम आलमुल कुराना, नाम आलमुल कुराना, नाम मालमुल कुराना, नाम यालमुल कुराना। हाँ जी, ABCD। नाम आलमुल कुराना, आलमुल कुराना, नाम आलम कुराना हो जाएगा। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं? हल तालमू, हल यालमुना, हल अलमतुम, हल तालमुना, ABCD। क्या आप सब जानते हैं? डी हल तालमूना, डी टेबल लेते हैं, वो अमल करता है, यामुलूना वो सब अमल करता है, अमलूना आप सब अमल करते। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, हम नीचे से शुरू करेंगे। जी वलिया शायद आपसे इब्तिदा करते हैं, आप दोहराइए। यामलू वो अमल करते हैं, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जी शबीरा खान आपका हाथ अभी भी रेज है, चलिए आप बात कर रहे हैं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। चले जी अनिला बीबी आपका भी हैंड रेज है, आप भी दोहराइए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, ये करेंगे। वेरी गुड। चले जी मोहम्मद अहमद रिजवान आप भी दोहराइए। आप म्यूट नहीं है, आप दोहराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है।
क्या बात, नेट चला गया उनका, कोई बात नहीं। तो यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं जानेंगे, नामलू हम सब जानते हैं जानेंगे। हाँ जी अनिल बीबी आपका हैंड रेज है, प्लीज इसे दोहरा दीजिए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, आपके बाद मोहम्मद अहमद ने हैंड रेज किया, प्लीज आप भी दोहराइए भाई। यालमू वो जानता है या वो जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या वो सब जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या आप जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या मैं जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या आप सब जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या हम सब जानेंगे। आइए जी सवाल जवाब है, हल तामलू सालेहन, क्या जवाब हुआ, नाम अमिल तो सालेहन, नाम तामलू सालेहन, नाम आमलू सालेहन, नाम यामलू सालिहा। हाँ जी ये भी सी वेरी गुड, सी सही था। हल तामलूना खैरा, नाम अमिलना खैरा, नाम नामलू खैरा, नाम तामलूना खैरा, नाम यामलू खैरा। बी बी नाम नामलु खैरा भी। नामलू खैरा। तामलू का जवाब नामलू। आइए जी ये स्लाइड स्पेशल आ गई, लगता है कोई काम की चीज आ रही है, आइए देखते हैं क्या काम की चीज आ रही है। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना ये इसकी जमा होती है, वो मारते हैं या मारेंगे, यस्माहू वो सुनता है या सुनेगा, तो इसकी जमा क्या होगी, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। माऊना यालमू अब इसकी जमा क्या होगी, यालमूना वाव लगा दे, यालमूना हो गया। अगर मैं कहूँ यामलू तो इसकी जमा क्या होगी, यामलूना। ये हमने सीख लिया था कि ये जो पहला सीखा था इसके साथ वाव नून लगाएं तो जमा बनती है, यद्रिबू से यद्रिबूना, यस्मऊ से यस्मऊना, यालमू से यालमूना, यामलू से यामलूना। अगला था हमने कहा तद्रिबू, ये जो तद्रिबू है आप मारते हैं, तो इसका क्या होता है, अद्रिबू के साथ लगता है। और अगर मैं कहूँ तस्माऊ तो अब क्या आएगा, अस्माउ अस्माउ अस्माउ। और अगर मैं कहूँ तालमू तो अब क्या आएगा, आलमू। वेरी गुड। और तामलू, आमलू। आमलू। यस ये आपने याद रखना, तद्रिबू अद्रिबू, तस्मऊ अस्मऊ, तालमू आलमू, तामलू आमलू, ये इनके जवाब होते हैं। तीसरा ग्रुप लेते हैं जमा का, तद्रिबूना इसका होता है नद्रिबू, तस्मऊना अब इसका क्या होगा, तस्मऊना का तस्मऊ से नस्मऊ हो जाएगा, नस्माउना और नस्मा तालमूना से क्या हो जाएगा, नालमु नालमु नालमू, और तामलूना से नामलू, आपस में होता है, ये जमा किसकी है, तद्रिबूना से नद्रिबू, तस्मऊना से नस्मऊ, तालमूना से नालमू, तामलूना से नामलू। आइए आज के जो है होमवर्क में हमारे पास 7वां पॉइंट है कि आपको अगर मुख्तलिफ सूरतें याद हैं, नहीं है तो याद कीजिए और नमाज के अंदर उनको बदल बदल के पढ़िए, सवाए इसके कि कुल हु अल्लाह या इन्ना अतैना लोग याद कर लेते हैं और उसी पे पूरी नमाज पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको इस कोर्स के अंदर तकरीबन हम जो है 6 सूरतें जो है सूरत अल-फातिहा के अलावा सिखाते हैं, आप उन्हें याद कीजिए और उन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिए। इस सूरतों को पढ़ने के कई फायदे हैं, आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर होगा, और अल्फाज मायने का इयादा हो जाएगा, जब आप दोहरा रहोगे आपका हाफिजा महफूज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक हमने 174 अल्फाज सीखे जो 36,500 बार से ज्यादा आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे बैटरी सेल जो है तेजी से चार्ज होकर ये 40 हमने 40,000 तक पहुंचना है, बड़ी तेजी से, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो आपने 7 होमवर्क अपने नहीं भूलने हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा सुनिए, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए।
یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اس کا ورد رکھیے. اور یہ جو آپ کا کارڈ ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ 20 اسباق کے تمام مشکل الفاظ جو ہیں اس ایک کارڈ میں ہیں. اس کو آپ ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 3 سے 5 منٹ جو دیکھیے، چند دنوں میں یہ آپ کو زبانی یاد ہوگا اور آپ کھولتے ساتھ جو ہے فٹ 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 جو ہے. اور جب یہ حالت ہوگی تو آپ کی یادداشت جو ہے وہ 300 گنا تک تیز ہو سکتی ہے. جان رکھیے آپ نے ٹیچر بننا ہے، ٹیچر کی نیت سے بیٹھیں اور ٹریننگ چاہیے گی وہ ملے گی. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کی ہماری کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوئی.